بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا. آج یوم سیاہ ہے دوستو، 27 اکتوبر کا دن ہے، اور آج اس دن 1947 میں بھارت نے جموں اور کشمیر پہ اپنی فوجیں اتاری اور جموں اور کشمیر کا بڑا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا. آج 75 سال گزر گئے ہیں اس سارے معاملے کو، اور تحریک آزادی بھی جاری ہی ہے، لیکن کچھ جہاں ہیں وہاں کچھ مایوسی بھی ہے. سچی بات تو یہی ہے. اور آج ہم یوم سیاہ تو اب میں منانا تو نہیں کہتا، کیونکہ منانے کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. انگریزی کا میرا خیال میں لفظ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یوم سیاہ مارک کر رہے ہیں اس کو. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ایک تجدید عہد کریں تحریک کشمیر کے ساتھ، وہاں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں سے ہم سے غلطیاں ہوئیں. اب یہ تحریک جو ہے کہاں کس طرح آگے اس کو لے کر جایا جا سکتا ہے، مستقبل کیا ہے. تو مختلف پہلو ہیں جو کہ اس تحریک سے وابستہ ہیں، اور چونکہ کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر جی پاکستان کی شہ رگ ہے. تو اس شہ رگ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام معاملات پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے. اور آج میں نے کچھ یوں کیا ہے کہ میرے جو دو مہمان ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، دونوں کشمیری ہیں، لیکن ایک کا تعلق آزاد جموں اور کشمیر سے ہے، اور وہ ہیں نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ، جو کہ MLA بھی ہیں، آزاد جموں اور کشمیر اسمبلی کی ممبر ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید یوسف نسیم. ان کا تعلق جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے اور سری نگر سے ان کا تعلق ہے. تو دونوں اپنے اپنے کشمیر کی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب آج ان سے تھوڑا سا ہم فرسٹ ہینڈ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات آخر ہیں کیا. پہلے تو نبیلہ صاحبہ اور یوسف صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے شروع میں ہی، آج چونکہ یوم سیاہ ہے، آپ اس موقع پہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ بتائیے پہلے ہمیں. میں مقبوضہ کشمیر کے ان بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ، ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیر کی آزادی کے لیے لڑیں گے. یہی میرا پیغام ہے. ٹھیک. یوسف صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے شروع میں شعر پڑھا، اس سوال کا وہی جواب بھی ہے. بہرحال مجھے بھی کچھ کہنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ جہاں تک تحریک آزادی اور پاکستان کے رشتے کا تعلق ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنی طاقت ہے. اور میں باشتے کشمیری یہ بات آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ابھی پاکستان مملکت خداداد 14 اگست 1947 کو وجود میں نہیں آیا تھا. اس سے قبل ہی مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی سواد اعظم تنظیم آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور اس کے الیکٹڈ ممبرز آف دی اسمبلی، جو مہاراجہ ہری سنگھ کی اسمبلی کے تھے، غالب اکثریت ان کی، اور اس کی جنرل کونسل نے اور اس کی ایگزیکٹو کونسل نے 3 روزہ اجلاس میں سری نگر میں 19 جولائی کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر، جو کہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں کبھی ہسٹری میں ہندوستان کی اسٹیٹ یونائٹڈ انڈیا کی اسٹیٹ نہیں رہی ہے، خود مختار اسٹیٹ کے طور پر رہی ہے، لیکن ریاست کی غالب اکثریت 87% مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر اس کی جو جغرافیکل نیچرل ڈویژنز ہیں، کلچر ہے، زبان ہے،
اور پھر ہماری جو ایک ہی روٹ تھا دنیا کے ساتھ ہمارا، وہ تھا سری نگر راولپنڈی روٹ، جس سے ہم کلکتہ بھی جاتے اس پہ تھے. تو میں بعد میں آتا ہوں. پیغام کیا ہے آج آپ اس یوم سیاہ کے حوالے سے؟ پیغام ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک ریاست جموں و کشمیر کی عوام کو، کشمیری قوم کو ان کا وہ حق خود ارادیت نہیں مل جاتا جس کا وعدہ جواہر لال نہرو نے بھی کیا، پاکستان نے بھی کیا، بوتھ آر دا سیگنیٹریز، دس از این انٹرنیشنل ایگریمنٹ جس میں ہمارے پیدائشی حق کو تسلیم کیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کس نے کیا کرنا ہے، کس کے حصے میں کیا ہے. لیکن ہمارے باعث کشمیری حصے میں یہ ہے جو ہم نے ثابت کر کے دیا. 47 سے لے کر آج تک 6 لاکھ لوگ شہید ہوئے آپ کے سامنے، اور پھر ہماری قیادت کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا. آج کی ڈیٹ میں جب ہم اس تجدید عہد بھی کر رہے ہیں اور اس دن کو مارک کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر کی ہسٹری کا بدقسمت ترین دن ہے کہ جس دن کشمیریوں کی خواہش کے برعکس، ایون اگر ہم اس کو ہندوستانی کی فارمولہ مان لیں 2 نیشن تھیوری کا بھی، اس کے بھی برعکس، ڈویژن پلان کے بھی برعکس ایک فوج کا سری نگر میں وارد ہونا. اور اس سے قبل اگر آپ اس کی بنیادی پوائنٹ کو دیکھیں کہ وہ یہ تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا، 3 چیزوں پر ایگری تھا. اس کی خواہش میں تاریخ پہ آ ہی نہیں رہا. یوسف صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کوئی پیغام دیں پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو، جس طرح نبیلہ صاحبہ نے دیا. میں اسی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا کہ ان تمام بنیادوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا کیس آن میرٹس ہے. پاکستان، حکومت پاکستان کو، پاکستانی قوم نے کبھی بھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کیا. حکومت کی پالیسیز سے آپ شکوہ بھی کر سکتے ہیں، شاید کہیں ہماری امید کے مطابق کام ڈپلومیٹک سطح پر نہ ہوا ہو، پولیٹیکل سطح پر نہ ہوا ہو، کہیں کمزوری دکھائی ہو، لیکن پاکستانی قوم نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر پالیسی کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق بنائے، اس میں کشمیر کو شامل کرے. جب تک حکومت پاکستان قائد اعظم کی اس پالیسی پر عمل نہیں کرتے، جب تک وہ کشمیر کو شہر نہیں سمجھتے، جب تک بیس کیمپ کو، جس ابھی ایم ایل اے صاحبہ یہاں بیٹھی ہے، لیکن ان کے سلیبس میں، ان کے بجٹ میں، ان کے خوابوں میں بھی کشمیر کی آزادی کا نام کہیں نہیں. وہ تو آپ نے ٹھیک کہہ دیا نبیلہ صاحب. یوسف صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں، پاکستان نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے ماضی کی باتیں ہو گئیں، لیکن کچھ پاکستانی کو بھی تو توقعات ہوں گی نا کشمیریوں سے، خاص طور پہ جو آزاد جموں اور کشمیر میں لوگ بیٹھے ہیں. ہم کچھ پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی بس ٹھیک ہے، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو یہاں پہ آزاد جموں اور کشمیر میں. اصل پرابلم تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے. یہ لوگ بھی کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، بس ویسے ہی یوم سیاہ آ جاتا ہے، یوم یکجہتی آ جاتا ہے، تھوڑی بہت ریلیز نکال لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. ان کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے، جذبہ جنون جو بھی ہے وہ بالکل تازہ نہیں رہا. کہ کچھ لوگ بات یہ کرتے ہیں، میں اس لیے آپ کا تصورہ چاہتا ہوں اس کے اوپر. میں آپ کی بات سے ڈیفر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، نہیں میری بات نہیں ہے، میں تو جنرل آپ کنسپٹ جو دے رہے ہیں، جو کنسپٹ نیریٹو بلڈ کر کے آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، اور ہم اس مقبوضہ کشمیر کے ان بہن بھائیوں جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی ویسی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں. پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں. پاکستان آرمی جو ہے وہ ہماری نظریاتی، ہماری دفاعی سرحدوں کی محافظ ہے، ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. اگر یہ نہ ہوتا، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو انڈیا آج کشمیر کو اسی طرح اس آزاد کشمیر کو بھی پاکستان تو کھڑا ہوتا ہے. پاکستانیوں کو یہ شکایت ہے کشمیری خود اپنی جد و جہد نہیں کر رہے. کشمیری اپنی جد و جہد پوری طریقے سے کر رہے. آپ نے 5 اگست کے اس سانے کے بعد دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر کس طرح سے باہر لوگ نکلے. گو کہ ہمیں کہیں شکوہ ضرور موجود ہے کہ ہمارا کیس اس طرح سے پلیڈ نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. 5 اگست کس نے پلیڈ نہیں کیا آپ کا کیس؟ ہمارا کیس کہیں سوار جو آپ پاکستان کو ہی کہہ رہی ہیں نا، لیکن پاکستانی کچھ الٹا آپ کے سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے خود کیا کیا.
آپ کا اپنا صدر تھا, آپ کا اپنا وزیر اعظم تھا دیکھیں آزاد جمہور کشمیر. آزاد کشمیر کا اپنا صدر ہے, اپنا وزیر آپ اعظم خود ہے, MLA ہیں ماشاء لیکن اللہ. ہم باؤنڈ ہیں کسی اس سینیریو کے اندر, ہم ایک دائرے کے اندر ہیں, دائرے سے ہم نکل نہیں سکتے. ہم جہاں تک جدوجہد کر سکتے ہیں ہم وہاں تک جدوجہد میں پورا ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں, ہم چکوٹھی تک مارچ بھی کرتے ہیں. بحیثیت وکیل سپریم کورٹ میں جو بار ایسوسیشن ہے وہ لے کے ہم چکوٹھی بھی گئے, ہم نے وہاں تک مارچ کیا. بحیثیت MLA ہم نے پوری جماعتوں نے جا کے تو 5 اگست کے اس وقت آنے کے بعد چکوٹھی جا کے وہ پروگرام ہم نے کیا کہ تاکہ ہم وہاں کے لوگوں کو پیغام دے سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جس میں تمام ہماری جو MLAs تھے تمام جماعتوں کے اپنے تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ بالکل ہم لوگ جد و جہد کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں, یہ آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل سمجھتی ہیں. یوسف صاحب یہ نہیں مجھے بتائیے, میرے سوال کا آج میرے سوالوں کا جواب دینا ہے آپ, ٹھیک ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ کا تعلق مقبوضہ جموں کشمیر سے, آپ سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد باقی تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ مہاراجہ ہرنگ سنگھ نے کیا کیا, کس طرح 370 آئے, سب چیزیں ہم سب کو معلوم ہیں. میں تھوڑا سا آج کی ڈسکشن کو ناظرین کے لیے تھوڑا سا کو ایک لحاظ سے آپ یوں پرووکیٹیو ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی انفارمیشن کیا ہے 5 اگست 2019 سے لے کر ابھی تک, آج کے دن تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی جدوجہد کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جہاں 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ کسی بڑے مقصد کے لیے, اور پھر ایک دنیا کا ایک عظیم ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان جو ان کا وکیل بھی تھا ہے, جو اس پارٹی جو ڈسپیوٹڈ نیچر کا ایک فریق بھی ہے, مسلمہ فریق ہے, جس کو ہندوستان نے بھی اور یونائٹڈ نیشن نے بھی فریق کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے UN کے اندر. اس پاکستان سے جو ہمیں وابستہ امیدیں تھیں قائد اعظم کی خواہشات اور فرمان کے مطابق, اور جس مقصد کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان نے آزاد کشمیر کے اندر ایک خود مختار قسم کی حکومت قائم کی, جہاں وزیر اعظم بھی ہے, صدر ریاست بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, لیکن تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کے پاس اتنا پاور نہیں کہ وہ کسی شہید کو, یہ تو الگ بات ہے نا موسم. میں پوچھ رہا ہوں مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا صورت ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک پاکستانی قوم وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں, اوکے, وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بزرگوں نے قربانیاں دی, ان کے بزرگوں نے قربانیاں دی 47 میں, اور اسی وجہ سے یہ کشمیر آزاد ہوا. ٹھیک, آزاد کشمیر کا ہر شخص تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے. سیز فائر لائن کے دونوں طرف کے اطراف کی قربانیاں برابر ہیں, لیکن بدقسمتی سے ابھی آپ نے میری بہن سے ایک سوال کیا کہ جب 5 اگست کا واقعہ ہوا تو کیا ہوا. 5 اگست کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے ہماری ایک کمیٹی بنی یہاں آل پارٹیز کے نام سے, جس میں آزاد کشمیر کی پوری قیادت شامل تھی. ہمیں شک تھا کہ ایسے ہونے جا رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے جس دن ہندوستان نے یہ اناؤنس کیا, یہ ایک اور شب خون مارا پاکستان پر بھی اور کشمیر پر بھی. ہمارے وزیر اعظم 1 مہینے 1.5 مہینے کی چھٹی پر امریکہ چلے گئے. مجھے یاد نہیں کہ وہ پہلے کبھی گئے تھے یا نہیں گئے تھے, اور اس دن سے لے کر وہ کمیٹیز نہیں اچھا آپ کا آزاد جموں کشمیر ان کے پرائم منسٹر, تو جب وہ 40واں پورا ہوا, 40 کے بعد کم ہوا تو وہ پھر وار ہو گئے واپس آزاد کشمیر پہ آ گئے. یہ ہمارا ماننا ہے. آپ نے فرمایا کہ آزاد, ہمیں ایک بات بڑی صاف لفظوں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہی تھی وہی, اور ایک بات جو قائد اعظم نے ہمیں یہ بیس کیمپ گورنمنٹ قائم کی تھی پوری ریاست کی آزادی کے لیے کہ یہ دس از ناٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ, دس از گورنمنٹ آف انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. لیکن بیس کیمپ ہمارا آزاد کشمیر, یہ پوری ریاست کی حکومت ہے. لیکن اس ریاست کی حکومت میں
جو تحریک آزادی کے لیے ایز اے انڈیجس موومنٹ کے طور پر ہمارے فیس کے طور پر ہماری حکومت نے بین الاقوامی سطح پر کام کرنا تھا، وہ یہ نہیں کر پائے، جن کا تذکرہ میری بہن نے بھی کیا. تو ابھی جو آپ کی جو حریت کی لیڈرشپ ہے، آپ جو کنوینر بھی رہے ہیں حریت کے، اس وقت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حریت کی لیڈرشپ وہ تو ساری قید ہے، ٹھیک ہے، پابند سلاسل ہے. آپ مسرت عالم کو لے لیے، میر وائس فاروق نظر بند ہیں. تو اس وقت ایک خلا سا ہے، ویکیوم سا ہے جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس طرح اپنی جد و جہد کو جاری رکھے کہ جب سیاسی ایک قیادت ہی وہاں موجود نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ایک قسم کا آپ سمجھے مارشل لا تو ایک عام سی لفظ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا صحافی تحریک آزادی کے حوالے سے ایک سطر نہیں لکھ سکتا. بالکل ٹھیک کہا. آپ کا لیڈر تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں ایک بات نہیں کر سکتا. جو 10 لاکھ فوج اور ان کے ایجنٹ 15 لاکھ کے قریب لوگ کھڑے ہیں وہاں ڈیوٹی پر، ایوری نوک اینڈ کارنر پر، کہ کوئی بات نہ کرے اس قسم کا. لیکن میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہوں گا کہ وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، وہاں کے کالجز کے اندر جو آپ کی نوجوان نسل ہے وہ بجائے اس کے کہ خوفزدہ ہو کے ہندوستان کی باتیں، جس طرح وہ مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنے کے متمنی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، جس طرح وہ وہاں کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ میڈیا کے محاذ پہ لوگوں کو ایک نیا سبق سکھانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کشمیری کا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم ہندوستان سے آزادی نہیں لیں گے ہم تاریخ کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اس سلسلے میں ایک ہمارے جو انٹرنل رابطے وہاں پہ ہیں آپس میں لوگوں کے، چاہے وہ شادی کا سلسلہ ہو، چاہے وہ کسی جگہ فوتگی ہو، چاہے وہ کسی جگہ 10 آدمی اکٹھے ہوں، تو وہ جو اپنی کمپین ہے وہ کمپین ہندوستان روک نہیں سکتا. اور وہ دیکھ رہے ہیں ابھی کہیں بھی ان کو، جہاں بھی پرسوں آپ نے دیکھا کہ میر وائز صاحب کو 4 سال کے بعد موقع ملا جامع مسجد میں جانے کا، اور جب میر وائز صاحب نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم اور آزادی کے نعرے جس طرح آپ نے دیکھے، تو یہی ہر کشمیری کی آواز ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہندوستان فوج سے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ سے، پبلک سیفٹی ایکٹ سے، کسی کو کرپٹ کرنے سے، کوئی نقلی گورنمنٹ بنانے سے 70 سال سے 75 سے 70 سال سے وہ یہ تجربے کرتا ہے، اس کو جب وہ سب میں فیل ہوا تو پھر اس نے 370 اور 35A کو ریموو کیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے، اور فوجی قبضہ کر لیا تاکہ دنیا کو یہ دکھائے اٹوٹ انگ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ نے صحیح فرمایا، ہمارے ڈائسپورا کے کشمیری ہیں، آزاد کشمیر بیس کیمپ کو جب تک پاکستان ایک رول نہیں دے گا، حریت کانفرنس آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہماری ساری لیڈرشپ بند ہے، لیکن جو ان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم OIC کے اندر بھی، آپ کے جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن کے اجلاسوں میں بھی، آپ پھر ہماری جہاں کہیں بھی کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا کے کونے میں، وہاں یہاں جو چیپٹر آزاد کشمیر حریت کا کام کر رہا ہے وہ باضابطہ اس میں شریک ہوتا ہے. پھر آزاد کشمیر کی قیادت کے ساتھ مل بیٹھ کے پروگرامز بنانا. لیکن اس پہ ایک جو چیز ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ جب تک وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ نہیں بنائے گی حکومت پاکستان جو پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرے، میں حکومت کا حصہ کبھی حریت نہ بنے گی، نہ حریت کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ حریت شامل ہے. کیونکہ حریت کے آئین میں پورے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، آزاد کشمیر کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے باوقار ہے، ہمارے بیک پر کھڑے ہیں. ہم کسی کا حصہ نہیں بننے چاہتے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں پاکستان پر سے دنیا کا پریشر اس وقت ریلیز ہوگا جب پاکستان یہ کہے کہ یہ کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے بات کرو. امریکہ کو کہے آپ کشمیریوں سے بات کرو، جو آپ کے پرمنٹ ممبر ہیں. تو نبیلہ صاحبہ یہ سنا ہے کہ کچھ 17 افراد پہ مشتمل ایک کشمیری ڈیلیگیشن اب شاید باہر جا رہا ہے. آپ اس کی پہلے تصدیق تردید کر سکتی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے؟ کوئی یہ خبر ٹھیک ہے؟ میں نے بھی آپ کی طرح سنا ہے، اخبار میں ہی پڑھا ہوگا. جی میں آپ اس ڈیلیگیشن میں شامل نہیں ہیں اگر وہ جا رہا ہے. اچھا، انہوں نے ایک بات کی یوسف صاحب نے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے ایک بیس کیمپ کے طور پر اس کو نہیں لیا گیا، تو اس کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے، اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایسپریشنز کو بھی ایک لحاظ سے ریپریزنٹ کریں. تو آرٹیکل 2 جو آپ کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، جو عبوری آئین ہے 1974 کا،
اس میں آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس آرٹیکل 2 کو تھوڑا امینڈ کر دیا جائے، اس کو تبدیل کر کے اس کی جورسڈکشن کو بڑھا دیا جائے مقبوضہ جموں اور کشمیر تک؟ کبھی کوئی اسمبلی میں اس قسم کی بات ہوئی ہے؟ اسمبلی میں تو سوری، سب سے پہلے معذرت چاہتی ہوں کہ میں 2 دن سے کوئی طبیعت کو اپسٹ ہے. تو جو آرٹیکل 2 ہے وہ ڈیفینیشن کلاس ہے. ہمارے پریمبل میں یہ ساری جو انٹرم کنسٹیٹیوشن اسی لیے ہم لکھ رہے ہیں اسے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا ہماری جورسڈکشن یقیناً مقبوضہ کشمیر تک ہے، اور جب تک وہ کشمیر اس میں لکھا نہیں ہوا نا، اس میں لکھا صرف یہی ہوا ہے کہ جو اس وقت انتظامی کنٹرول میں ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں، صرف بس ان کی ہی ریپرزنٹیشن یہ اور کریں گے. اس انٹرم اس لیے ہم نے اسے نام دیا ہے، نہیں تو ہم اس کو انٹرم نام نہ دیتے. انٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ عبوری ہے، جب تک وہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک. تو اس وقت تک آپ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس پریمبل میں تبدیلی کر دی، اس میں بالکل تبدیلی ہو جائے گی. میں نے آگے بھی آپ کی ٹاک سنی ہے جس میں آپ یو این چارٹر اور یو این سیکورٹی کونسل کی بات کر رہے تھے، وہ بھی میرے اس میں ہے. اور انشاءاللہ میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گی اس کے بعد، بلکہ اپنا بھی یہ بات کرتے تو میرا یہی پہلا سٹانس یہی تھا کہ اس کے لیے امینڈمنٹ میں انشاءاللہ خود لے کے آؤں گا. چلیے، ایک مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آگے ہم نے جانا کس طرح ہے. ہم مطلب شکایتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے تو تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی، اور کوئی بھی آزادی آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیتا. یہ بھی ہم سب کو معلوم ہی ہے. تو مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آج یوم سیاہ ہے کشمیر کو لے کر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں. ہم سب لوگ کشمیریوں کے بارے میں ورڈ بھی رہتے ہیں. ہم سب کی خواہش یہی ہے اور ہمارا ماننا بھی یہی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت ملے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ بھارت اپنے جو اٹوٹ انک کا اس کا ایک مانتر ہے اس سے پیچھے ہٹے گا. کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، جو آئینی انہوں نے تبدیلیاں کی، ترامیم کی، اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بھارت کی جو حکومت، اگر مودی نہیں بھی ہوتے، کانگریس بھی آ جاتی ہے یا کوئی اور بھی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہوگا کہ 2/3 میجورٹی پہلے ہو، اور پھر اگر ہو بھی تو پولیٹیکلی ممکن نہیں ہوگا کہ ان ترامیم کو واپس لے. آج کل یہ معاملہ بھارت کی سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. بہت سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے تقریباً 23 سے قریب پٹیشنز دے رکھی ہیں ان ترامیم کے خلاف. تو لیکن بھارت کی سپریم کورٹ سے بھی ہم کچھ توقعات نہیں رکھ سکتے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 اپریل 2018 کو اسی بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جو آرٹیکل 370 ہے، یا جو بقول ان کے جموں اور کشمیر کی ریاست جو ہے، اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے پرماننٹ ہے. اس میں آرٹیکل 370 کو نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ آئین سے نکال سکتے ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا سپریم کورٹ اپنی اس 2018 کی ججمنٹ پہ قائم رہتا ہے، یا پھر سیاست کے پریشر میں آ کر وہ ان ترامیم کو کانسٹیٹیوشنلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آگے چلیں. تو یوسف صاحب، اب حالات تو بڑے ایک لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کی قربانیوں نے ایک دفعہ پھر فلسطین کے معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں کچھ روز پہلے کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی محفل میں، تو وہاں یہی دوست احباب کشمیر سے بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو کہہ رہے تھے کہ جی اب کشمیریوں کو بھی اسی قسم کی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو میں نے تھوڑا سا کہا، میں نے کہا وہ تو قربانیاں دے ہی رہے ہیں. 9 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز جو ہیں بھارت کی وہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہیں، ان سے اور کیا قربانیاں آپ بیچاروں سے مانگتے ہیں؟ ان کی تو زندگی ہے، جیرن ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا نہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر میں تو حالات بڑے اچھے ہیں، ابھی وہاں پہ G20 کی ورکشاپ ہوئی، ٹورزم اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی زبردست ہو رہی ہے. تو اب تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو کشمیریوں میں وہ جذبہ نہیں رہا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جہاں تک اقتصادی اور معاشی جو آخری پوائنٹ تھا آپ کی سوال کا، وہ کشمیر کا کبھی خراب تھا ہی نہیں، اور ہندوستان بیس کر رہا ہے. آپ کا تجربہ آپ دیکھ کے بھی آئے ہیں،
ہمارے واٹر ریسورسز کو استعمال کر رہا ہے, ہمارے ٹورزم کو استعمال کر رہا ہے جس نے فارن کرنسی کماتا ہے, اور پھر ہماری لکڑی کو استعمال کر رہا ہے. ان کے لیے ہمارے اتنے میٹھے میٹھے سیب بھی کھاتا ہے ظالم. پھر ہمارے فروٹ انڈسٹریز ساری کو یوٹیلائز کرتا ہے سستے داموں پہ, اور پھر آگے بزنس بھی ہم اس لیول پر نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ تو اس نے کرنا ہے یا کہنا ہے, لیکن حق بھی یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم نے 9/11 کے بعد ہمیں یہ حکومت پاکستان نے ہم پر پریشر کیا کہ لیٹ اس گیو چانس ٹو دی ڈپلومیسی, وی آر کمپیلڈ بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ یہ جو آپ کا اور انڈیا کا معاملہ ہے اس کو ہم گفت شنید سے حل کروانے میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جو ہم نے عسکریت کا آغاز کیا تھا UN چارٹر کے عین مطابق قابض فوج کے خلاف, کیونکہ ہمارا آج بھی ماننا ہے کہ کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا اٹوٹ انگ تھا اور نہ ہے, تو ہم نے بندوق اٹھائی, لیکن ہم نے پاکستان کی اس ریکویسٹ پر ہمارے نوجوانوں نے بندوق کو سائلنٹ کیا, سرنڈر نہیں کیا. اوکے. اور ہم دنیا کی طرف دیکھتے رہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے کہ 9/11 کے بعد اب بڑا مشکل ہو گیا ڈیفائن کرنا کہ فریڈم فائٹر کون ہے اور ٹیررسٹ کون ہے, لیکن جب اسٹیٹ ٹیررسٹ ہو تو اس کو ثابت کرنا عوام کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ سورسز نہیں ہے کہ جو ہندوستان کی ٹیررزم کو ہم پروو کریں. ہم جا سکے ہیومن رائٹس کونسل تک, وہاں آپ نے دیکھا 2 رپورٹس آئی ہمارے کہنے کے مطابق بیسڈ آن ٹروتھ کہ یہ چیزیں وائلیشن ہندوستان نے وہاں کی اور کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو اس وقت جب یہ رپورٹ 2018 جون 2018 میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آزاد جموں اور کشمیر میں اپنا ڈیلیگیشن بھجوانا چاہتے ہیں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر, اس وقت کی حکومت نے کہا کہ جی نہیں, ہم یک طرفہ طور پہ کوئی ڈیلیگیشن قبول نہیں کریں گے, آنا ہے تو پھر دونوں کشمیر بھیجائیے, تو وہ درست فیصلہ تھا اس وقت؟ بالکل غلط تھا. اچھا. کیونکہ ہمارا کشمیر کھلا ہے, کبھی کسی کو کسی نہیں. تو اس وقت آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے کہا جناب کہ آپ یہ کہیں کہ آئیے آپ وزٹ کریں, اور وزٹ کیا کچھ لوگوں نے. اگر فیکٹ فائنڈنگ مشن OIC کے آتے رہے ہیں بڑے لوگ, میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کی انہوں نے, لیکن ہندوستان نے جب ویزا نو کر دیا, انہوں نے کہا اگر ہندوستان الاؤ کرے گا. تو ہم نے کیوں نو کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہماری ڈپلومیسی فیلئر ہے کہ ہمارے جو لوگ اس کے ساتھ متعلقہ تھے انہوں نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کی ڈیٹ میں بھی پاکستان یہ کہہ دے یونائٹڈ نیشن کو آؤ رائے شماری کراؤ, آزاد کشمیر میں کراؤ, گلگت بلتستان میں کراؤ, تو ہندوستان کی ماں مر جائے گی, اور ہم پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ان کو پیچھے کر دیں گے. نہیں تو ہمارے پاس نبیلہ صاحبہ کچھ چھپانے کے لیے ہے آزاد جموں اور کشمیر کے کہ ہم UN کے ڈیلیگیشن کو ہم نے اس وقت کہا گیا ہمارے پاس نہ آئیے پلیز. نہیں, ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پاکستان میں جی بالکل اکنامک ایشوز بھی رہیں گے, بجلی کے بل بھی رہیں گے, لیکن ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور جس پارٹی سے میرا تعلق ہے پیپلز پارٹی, جی ہماری پارٹی کی بنیادی مسئلہ کشمیر پہ رکھے گی. اور میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں کشمیر کے معاملے میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. نہیں وہ تو آپ قائد ہیں تو بالکل ٹھیک کہا. جی تو پھر جب ان کے لوگوں کے سینٹیمنٹ, ہمارے لیڈران کے, پاکستان کے لیڈران کے کشمیر کے متعلق تو پھر کشمیر میں تو پھر جو فارمر ہمارے پرائم منسٹر تھے, یہ جولائی الیکشنز کب ہوئے تھے آزاد جموں اور کشمیر میں؟ جولائی میں نہیں, کون سا سن تھا؟ جولائی 2021 میں. وہاں کوٹلی جاتے ہیں اور وہاں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو کشمیریوں کو تیسرا آپشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر بھی ہو تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار. یہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل اتفاق اس لیے کرتی ہوں کہ جو ہماری آپ کا آرٹیکل 257 بھی یہ کہتا ہے پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کی وشز کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہاں کہیں علاق کی بات نہیں ہے. نہیں ہم علاق ہم نے جو انہوں نے بات کی یوسف نسیم صاحب نے کہ ہم نے 19 جولائی آپ تیسرے آپشن کے حق میں ہیں. سن لیں, تیسرے آپشن یہ رائے شماری سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. یہ کنسپٹ غلط ہے. رائے شماری سے مطلب یہ ہے کہ رائے شماری کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے ایلیمنٹ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خود مختاری کے وہاں کوئی 3 یا 4% لوگ حامی ہیں. نہیں میں دیکھیں آپ نے 257 آرٹیکل 257 کا ذکر کیا. آرٹیکل 257 کیا کہتا ہے؟
وہ یہ کہتا ہے کہ جب پلیبسٹ ہو جائے گا اس میں یہ اگر کشمیری پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیں گے، جس میں مقبوضہ جموں اور کشمیر، آزاد جموں اور کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سارے لوگ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیں گے تو پھر یہ ہم اور کشمیری بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا تعلق کس قسم کا ہوگا، تعلق کس قسم کا ہوگا، آیا یہ پروونس کے طور پہ ٹریٹ ہوگا یا اس کو ہم اسپیشل اسٹیٹس دیں گے جس طرح کبھی بھی آپ کا ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا آپشن انڈیپینڈنس کی بات نہیں ہے، انڈیپینڈنس کی بات وہ بھی نہیں تھی، وہ تو یہی کہہ رہے تھے، تیسرا آپشن تو یہی ہے نا جی، انٹرپریٹیشن یہی جو ہے، جے کے ایل ایف کا بھی انٹرپریٹیشن ہے، یاسین ملک صاحب بھی ساری عمر یہی گفتگو کرتے رہے۔ دیکھیں وہ جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو ان سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ تیسرے آپشن سے مراد میں نہ ان کی پارٹی سے نہ میں انہیں لائک کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کشمیر پہ میں یہ کہتی ہوں کہ کشمیر پہ ساری جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ کیا موقف ہے کشمیر پہ؟ کہ کشمیر کے عوام کی وشز کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں، ان کے میں آزاد جموں اور کشمیر میں سینٹیمنٹ کیا ہے؟ آزاد جموں کشمیر میں سینٹیمنٹ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو، تو پھر ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ۔ آزاد آپ کس طرح ہوں گے؟ آزاد تو اس طرح ہی ہوں گے نا کہ آپ کو ووٹ کا حق دیا جائے گا کہ جی آپ نے پاکستان میں شامل ہونا ہے کہ بھارت میں شامل ہونا ہے۔ جی اگر آپ بھارت میں شامل ہو جائیں گے تو آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی بھارت کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اگر آپ پاکستان میں آنا چاہیں گے تو پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ تیسرا آپشن تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تیسرا آپشن میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا آپشن جس کی بات کر رہے تھے، میرے نالج کے مطابق یا میری سمجھ کے مطابق، تیسرا آپشن آپ جا رہے ہیں جے کے ایل ایف کے نیریٹو کی طرف، لیکن میرا جو ہے وہ تیسرا موقف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کشمیریوں کو کوئی جبر نہیں کر رہے، کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے، اپنے یوسف صاحب خود یہی فیصلہ کریں گے نا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے کہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں ان میں آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، بالکل۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ویژنری اسٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر کا، پاکستان کی طرف سے کسی لالچ، کسی دونس، کسی دباؤ کی بات نہیں، انہوں نے یہ کہا کشمیری جو بھی فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا، اس میں اگر یہ بھی ہو آپ نے کہا کہ تیسرا آپشن بھی دیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پولیٹیکلی ہندوستان جو اٹوٹ انگ کی الاپ رہا ہے، ایک راگ، اس راگ کو آپ کہیں نہ کہیں پاکستان کی پولیٹیکل پالیسی کل تو کرے گی۔ ایک بات میں آپ کو زمینی حقائق عرض کر دوں، آزاد کشمیر کے بارے میں مجھ سے بہتر میری بہن جانتی ہے، میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہوں گا کہ مائنس انڈیا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کشمیری کبھی پاکستان سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کے پی کے لوگ جتنے بھی ہیں 100% ریلیٹڈ ہیں کشمیر کے اندر، خونی رشتے ہیں۔ 1974 کے بعد جتنی شادیاں کشمیر اور پاکستان کے درمیان مشکل حالات میں ویزا حاصل کرنے کے باوجود، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ویزا پالیسی کتنی سخت ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی دونوں سائڈ سے، اس کے باوجود سری نگر کے لوگوں نے دلی میں کوئی رشتہ داریاں نہیں کی، لکھنؤ میں نہیں کی، حالانکہ وہاں بھی 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ کشمیری کا جو نیچرل ریلیشن ہے، جس طرح میں یہ کہوں گا ماں اور بیٹے کا، یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ سرزمین پاکستان کے ساتھ ہے، کشمیر کو محبت، کشمیری کو محبت۔ لیکن اگر ہندوستان کل کہے جی میں اگر کشمیر خود مختار رہنا چاہتا ہے تو میں فوج نکال لوں گا، ہم کہیں گے نہیں ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ کشمیریوں کو ہندوستان سے نجات ملتی ہے، میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کہتا ہوں کہ کشمیری کہیں نہیں جائیں گے پاکستان کے بغیر۔ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی کہ ہماری ایک ہی سڑک ہے، جو ہماری ایمان کی سڑک ہے، وہ ہے راولپنڈی سری نگر روڈ، اور یہ صدیوں سے تھی اور آگے بھی چلے گی۔ لیکن یہ بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قیادت نے کشمیریوں پر اعتماد نہیں کیا۔ دو چیزیں میں یہاں عرض کروں جس سے آپ نے ایک سوال کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے کہ جس لیڈر نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، اس کی پارٹی تھی نیشنل کانفرنس، اس کو ختم کیا انڈیا نے۔ وہ تو یہ بڑے فاروق عبداللہ اس کو ختم کیا انڈیا نے، ختم انڈیا کیا۔ اور جس نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان، جہاد بھی کیا اور یہ حصہ آزاد بھی کروایا، اس کی پارٹی کو کیا زیرو ہمارے بھائیوں نے۔ یعنی دو انڈیجنس آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹ جو پولیٹیکلی تھی،
اب یہ مثلاً آج ابھی ان کو پرابلم آ گئی ہے کہ بھائی یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی جب تک یہ اپنی پارٹی رجسٹر نہیں کرائیں گے ایز انڈیجنس پارٹی آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہمیں تباہی جو ہماری ہوئی وہ قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف سے ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے عظیم لیڈر کو پارٹی کھڑی نہیں کرنی چاہیے تھی کشمیر کی آزادی تک. اسی طرح میاں نواز شریف لیکن آپ کے جو 3 لیڈرز ہیں پارٹی کے, پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے, پورا سنیں نا یہ اسی طرح میاں صاحب کو بھی وہاں پہ قائد اعظم نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر کو بھی یہ وہاں پارٹی کھڑی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ابھی آپ سے ایک کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک شو کیا, یہ اب سن لیں, یہ میری وہ تو سارے اس کی حمایت کر رہے تھے کہ بڑا اچھا کام, سارے غلط کہتے وہ نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل کشمیر کا فیصلہ کرنا ہے, یہ زرداری صاحب کریں گے یا یہ کریں گے؟ کرنا تو ان کو چاہیے, کرنا تو ان کو ہے. بالکل. جب تک آپ کشمیریوں کے انڈیجنس کریکٹر کو پاکستان ریکوگنائز نہیں کرے گا دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی. یہ ناظرین یوسف صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے اور میں ایکچولی اس کی تائید کرتا ہوں اس نقطے کی. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پارٹیوں کا آزاد جموں اور کشمیر میں آنا شاید ایک بہتر فیصلہ تھا, بٹ یہ ڈیبیٹیبل ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر سا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک دوستو. میں چونکہ خود بھارت میں رہا ہوں تقریباً 4 سال, میں جانتا ہوں کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں کس قدر پاکستان سے محبت کرتے ہیں, کیا ان کے جذبات ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جب 1947 کا سال تھا تو اس وقت جو جموں اور کشمیر کی ڈیموگرافی تھی وہ ذرا مختلف تھی. یوسف صاحب کتنے مسلمان ہوں گے اس وقت؟ 87% اس وقت تھے. اور آج جو ہے مسلمانوں کی تعداد پورے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تقریباً 67-68% ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور 35A کے ریووکیشن کے بعد اب بھارت تقریباً اس وقت 4 ملین کے قریب لوگوں کو, بھارتی باشندوں کو, شہریوں کو ڈومیسائل دے رکھا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جائیے, پہلے ان کو جموں میں سیٹل کریں گے, پھر پورا ایک نقشہ تبدیل کریں گے. اور جس طرح دیکھیے اسرائیل نے فلسطین میں کیا, یہی بھارت کی بھی اسٹریٹجی ہے. کیوں نبیلہ صاحب؟ جی بالکل یہی اسٹریٹجی ہے. بالکل یہی اسٹریٹجی. تو کوشچن یہ ہے میرا آپ لوگوں سے کہ ایک شک بھی ہے آپ کے ہی انٹرم کانسٹیٹیوشن میں کہ ایک پلیبسٹ ایڈوائزر منتخب میں اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے جس کو پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اور کشمیر کرتا ہے. آرٹیکل 11 ہے شاید. جی. تو آپ لوگ کیوں کچھ ایسا کام نہیں کرتے؟ یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ نا, اس میں تو پاکستان کی حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ لوگ کیوں ایک جس طرح ممتاز حسین راٹھور صاحب نے 1990 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایڈوائزر لگایا تھا, ان کے کہنے پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے لگایا تھا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایکٹیویٹیز کریٹ کریں, کچھ ہلچل تو مچائیے نا. کیونکہ دیکھیے اگر آپ پلیبسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کرتے ہیں تو کم از کم وہ آن لائن سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دے گا پوری دنیا سے کشمیریوں کا کہ کون کون ووٹ دینے کا حقدار ہے. اور انشاءاللہ ہمیں تو امید رکھنی چاہیے کہ UN کی قراردادیں انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوں گی سونر یا لیٹر. تحریکیں سال میں بھی 100 سال لگاتی ہیں, 150 سال لگاتی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں لیتے آپ لوگ جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں؟ ہم ڈیپینڈنٹ رہے, پاکستان کو اپنا وکیل سمجھا, پاکستان پہ ہی آج تک ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہم آپ کے فارن پالیسی سے کبھی باہر نہیں گئے, کوئی ایسا ایک قدم نہیں اٹھایا جس میں کہ ہم کل پاکستان کسی مشکل میں پڑ جائے یا ہماری پاکستان میں کیوں مشکل پڑے گی اگر آپ پلیبسٹ ایڈوائزر لگائیں گے؟ پلیبسٹ ایڈوائزر جب ہم لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے اس اسٹرگل میں پھر پاکستان اور کشمیر کا جس طرح وہ جو سیکورٹی کونسل میں تھا کہ پاکستان آپ شملہ معاہدے کو بائیلیٹرل کر لیں,
اب میرا تو یہ ہے کہ ٹرائی لیٹرل ہونا چاہیے. بائیلیٹرل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی پاکستان اور ہندوستان ہی اس میں ایفرٹ کریں اور بائیلیٹرل تعلقات انہیں کے استوار ہوں. میرا یہ پلبسٹ ایڈوائزر کے بجائے میری جو سجیشن ہے اس وقت, جو میرے ذہن میں بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. میرا یہ ہے کہ سی پیک کے سلسلے میں چائنا جو ہے وہ چائنا کوریڈور بنا کے پاکستان انڈیا دونوں اس سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں, تو کیوں نہ کشمیر کے مسئلے میں چائنا جو ہے وہ اس کو اسی طرح شامل کر لیا جائے جس طرح پاکستان شامل ہے, اور دونوں مل کے اس طرح سے پریشر بلڈ نہیں ہوا. ایسٹرن لداخ میں انہوں نے اپنی 2020 میں تو لڑائی کر دی, 2020 میں لڑائی بھارت کے بھارتیوں کو مار دیا, ہلاک کر دیا. لیکن پاکستان کے ساتھ مل کے دونوں ایک ساتھ فائٹ کے لیے آئیں, تو تاکہ جا کے مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب اس مسئلے کا سیاسی حل نہیں ہے, کچھ اس کا کوئی ہمیں کو فورس استعمال کرنی پڑے؟ نہیں, سیاسی حل ڈائلاگز کے لیے ظاہر ہے کہ چائنا جب انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ اس کی بات بھی سنی جائے گی, اس کی بات وہاں بھارت میں بھی سنی جائے گی. بھارت کو اس طرح سے مجبور کرے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے, اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد ہی یہ مسئلہ حل. دونوں ایٹمی قوتیں ہیں, دونوں اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں کا اس طرح سے فورس استعمال کرنا میرے نزدیک کوئی حل نہیں ہے. میرے نزدیک کنٹینیوس ڈائلاگ ہی اس مسئلے کا. جموں اور کشمیر میں ایک جدوجہد جاری تھی جی, اس میں آبویسلی ایک فریڈم فائٹرز بھی تھے جی, تو ان کا اب کوئی رول نہیں رہا آپ کے خیال میں؟ فریڈم فائٹرز کا آج بھی رول موجود ہے, لیکن فریڈم فائٹر میں خود 2007 میں نے سری نگر وزٹ کیا, تو یہاں سے باہر نکلنے کی وہاں تک اجازت نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے ہوٹل سے باہر تک سڑک تک نہیں جا سکے. تو فریڈم فائٹر اس قید, اس محاصرے, اس جیل کے اندر کس طرح سے نہ تحریک آزادی کو دبایا جا سکتا ہے, نہ کوئی دبا سکتا ہے. یہ میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ایمان کا جز ہے. ٹھیک ہے, لیکن سرکمسٹانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فریڈم فائٹر آج بھی اسی طرح لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں, لڑتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ بہت قربانیاں, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. نذیر صاحب, کیا اب فریڈم فائٹرز کا کوئی رول نہیں رہا؟ سر, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو زندہ کیا 1990 کی عسکریت نے, ورنہ یہ دنیا کے لوگ بھول گئے تھے کہ کشمیر کو, جس طرح فلسطین کو بھول گئے تھے, غزہ میں آپ پھر دوبارہ قربانیاں دی, زندہ کیا. میں نے گزارش آپ سے کی کہ ہم نے حکومت پاکستان کے کہنے پر بندوق سرنڈر نہیں کی. ہاں, آپ نے یہ کہا, ہم نے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجن کا انتظار کیا. اگر یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں, دنیا ہمیں سن رہی ہے کہ کشمیر کا بچہ بندوق اٹھائے گا, اور پھر ہندوستان کو وہی حالت ہوگی جو اس نے اس انداز سے امریکہ کو اور اپنے فرینڈز کو استعمال کر کے پاکستان پر پریشر کیا, اور ہمیں سائلنس کرنی پڑی بندوق. ہم نے عسکریت کو ملتوی کیا, کینسل نہیں کیا. ہماری جہاد کوسل ابھی موجود ہے, ہمارے مجاہدین اندر کشمیر کے موجود ہیں جن کو کاروائیاں کرنے کی اجازت اس لیے نہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب برہان بانیوں کی کمی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی کمی نہیں. ایک دوسرا سامان آج دنیا میں آپ کو جہاں بھی چاہیے, جتنا سامان انڈیا فوج بیچتی ہے نا, اتنا دنیا کی کوئی فوج نہیں بیچتی. آپ سری نگر میں جس قسم کا ویپن چاہیے خرید سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکل پرابلم بھی بلکہ بھارت کے اندر سے خرید سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو چیز آپ نے میری بہن سے کہا وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے پریشر ریلیز کرانا ہے, اگر کوئی پاکستان کا ہمدرد ہے, کشمیری پاکستان کے جو ہمدرد لیڈر ہیں, وہ ان کو صحیح مشورہ دیں. وہ یہ دیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے زیر اہتمام کشمیر سینٹرز قائم کیے جائیں. لندن میں کیا جائے, برسلز میں کیا جائے, جنیوا میں کیا جائے, امریکہ میں کیا جائے. جتنے پاور سینٹرز ہیں وہ اپنے کشمیریوں کی لسٹ بنائیں. اگر کینیڈا میں بیٹھ کے سکھ اپنی اسٹیٹ کو ریکوگنائز کرا سکتے ہیں دنیا میں, تو ہم اپنے بیس کیمپ کو 1% بھی استعمال نہیں کر سکے. جس گورنمنٹ کا نام میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آزاد گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. دس از ناٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ, دس از آزاد انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ جو اس کا نام ہے, وہ جب تک اس کے آئین میں امینڈمنٹ ہو کے ان کا رول نہیں ڈالا جاتا کشمیر کی آزادی کا, پھر ہم یہ ٹھیک ہے, اس میں مجبوریاں بھی ہیں, لیکن میں اپنی بہن سے بھی اور آپ سے بھی اور سننے والے سے بھی یہ کہوں گا
کہ اگر حکومت پاکستان پاکستانی قوم پر ہماری جان بھی فدا. ہم نے دیکھا جب زلزلہ آیا تو کس ہماری طرح بیٹیوں نے بالکل کراچی سے اپنا زیور دیا, جس کے کانوں میں بالیاں تھی وہ بھی نکال کے دی, اور کشمیریوں کو اتنا بڑا صدمہ جو تھا اس کو خوشیوں میں چینج کر دیا. آپ دیکھیں آج پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیلس بن گئے. یعنی کون بھول سکتا ہے میرا پاکستان آخری کو؟ سوال نبیل صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی 2019 کے بعد 5 اگست, آپ اس سے مطمئن ہیں یا کچھ آپ سمجھتی ہیں کمی بیشی رہ گئی ہے؟ میرے نزدیک کمی رہی ہے. کیا اس میں کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ اس طرح سے ہماری آواز جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچ سکی. نہیں, ہم تو ہر سال ہی یوم سیاہی منا رہے ہوا ہیں, سب سارا کر کچھ رہے ہیں. یوم سیاہ بھی بنا رہے ہیں, آپ نے یوم یکجہتی بھی بنایا, بلکہ یہاں کرفیو کلاک بھی ہم نے سرینا ہوٹل کے باہر لگایا. لیکن جس جاندار طریقے سے موقف اٹھانا چاہیے تھا, انٹرنیشنل لائرز کو انگیج کرتے, باقی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل میڈیا کی آپ اپنی جانب توجہ مبذول کرواتے, آپ وہ سارا جو ہے نا انڈیا کا چہرہ, مکروہ چہرہ آپ دنیا کو اس طرح سے نہیں دکھا سکے. میرا یہ آپ سے یہ سر جی, آپ کے پاس 2 چیزیں جی, آپ سے مختصراً بتا دیجیے. آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. 2 رپورٹس یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی, اور آپ کے وزیر اعظم کی وہ تقریر جو اس نے یونائٹڈ نیشن میں کی, اس کے اگر فالو اپ میں ہمارے ڈپلومیٹس نے کام کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جس کو آپ 5 اگست 2019 کہتے ہیں. ناظرین, آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی. آبویسلی اس میں درد بھی ہے, کہیں کہیں اداسی بھی ہے, لیکن یہ بات جو میں نے ان سے اخذ کی وہ یہی ہے کہ یہ پر امید ہیں, اور یہ جو ہے جذبہ ہے جو ان لوگوں کا جوان ہے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں جو اس قسم کی ہوتی ہیں, اس میں نے پہلے عرض کیا, اپنا وقت لیتی ہیں, اور بھارت جو کچھ بھی کر لے وہاں اربوں روپے خرچ کر دے, لیکن وہ کشمیریوں کے دل و دماغ نہیں جیت سکتا. اور یہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے میں سمجھتا ہوں. اور گیلانی صاحب کا یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہاں گھر گھر گونجتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو کمی بیشیاں ہیں, جس طرح یوسف صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم شاید پاکستان ان کی صحیح وکالت نہیں کر سکا, صحیح سفارتکاری میں ہمارے بہت گیپنگ ہولز رہ گئے, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ایک اور بحث ہے, لیکن آج کا دن ان کشمیریوں کے نام جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید ہمارے پاس یہ قلم اور کاغذ کم پڑ جائیں کہ ہم اس کو تحریر کر سکیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ دلوائے, وہ بھی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.